جیسے اس ملک کے متشدد اور متعصب مشرکوں کا یہ فیصلہ تھا طویل عرصے سے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے گا، محسوس کیا جا رہا ہے خدا نخواستہ وہ کسی وقت بھی کوئی ایسا بم استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے دغنے سے خدا نخواستہ مسجد اقصی کو اس طرح سے اڑا دیا جائے۔ مسجد اقصی طویل عرصے سے خطرے میں ہے، بہت پہلے سے یہ پلاننگ ہے، خطرناک پلاننگ کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا۔ بالکل اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اس ملک کے متشدد اور متعصب مشرکوں کا یہ فیصلہ تھا طویل عرصے سے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اس کی بڑی زبردست پلاننگ سال سے کر رکھی تھی۔ مسجد کو شہید کر کے جس مندر کو تعمیر کرنا تھا اس کے لیے جتنے انتظامات مطلوب تھے، ڈھلے ڈھلائے پتھر اور جو سامان وہاں پر استعمال ہونا تھا، بہت پہلے سے وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ یہی صورتحال 2001 سے پہلے سے، بلکہ زیادہ عرصے پہلے سے شہر القدس میں عمل میں لائی جا رہی ہے، جو بڑے متشدد قسم کے اور خطرناک یہودی ہیں، صہیونی ہیں۔ وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے دجال کا جو قصر صدارت تیار کرنے والے ہیں، اس کا سارا سامان بہت پہلے سے جمع کر لیا گیا ہے۔ اور چونکہ جیسے یہاں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس مسجد کے ڈھانچے کے نیچے اصل میں مندر تھا، وہاں پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اپنے ثبوت کے لیے، ظاہر ہے کہ کوئی دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں، کہ یہی مسجد جو تعمیر کی گئی دراصل ہیکل سلیمانی کی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کے کچھ متروکات اور حضرت ہارون کے کچھ متروکات جس صندوقچے میں رکھے گئے، وہ صندوقچہ بھی یہیں تھا۔ اب ایک طرف تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے زیر زمین کھدائی شروع کی بڑی گہرائی کے ساتھ۔ یہاں پر بھی کھدائی کی گئی تھی، اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ کھدائی کی گئی بلکہ زیر زمین مسجد اقصی کی زمین کے نیچے اور اس کے ارد گرد انہوں نے نہ صرف یہ کہ کھدائی کی بلکہ نیچے کے حصے میں انہوں نے روڈ بنا دیے ہیں، مارکیٹ بنا دیے ہیں، اور اپنے منصوبے کے تحت بہت سی چیزیں تیار کر دی ہیں۔ اس اعتبار سے جو مسجد کا اب ڈھانچہ ہے وہ نیچے کے پورے منصوبہ بند پلان کے اوپر ہے، اور اس بات کا خطرہ بہت زمانے سے محسوس کیا جا رہا ہے خدا نخواستہ وہ کسی وقت بھی کوئی ایسا بم استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے دغنے سے خدا نخواستہ مسجد اقصی کو اس طرح سے اڑا دیا جائے، جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بمباری کے نتیجے میں سیریا میں جو کچھ ہوا، اور عراق میں ہوا، یمن میں ہوا، اور ہو رہا ہے، پوری عمارتوں کے پڑخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بہت طویل عرصے سے زیر غور ہے، اور ان پر کام ہو رہا ہے، حکومتی سطح سے بھی کام ہو رہا ہے، اور جو عالمی تنظیمیں ہیں صہیونیت کی، جن کے اصل مراکز امریکہ میں ہے اور برطانیہ میں ہے، اور پھر اس کے بعد
ان کا جو اصل مرکز آگے ہونا ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر ہونا ہے۔ تو یہ ساری تنظیمیں لگی ہوئی ہیں، اپنے اپنے ملک میں بھی لگی ہوئی ہیں اور اس جگہ پر لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کا اختلاف ہے اور ان کے خلاف جو مسلمانوں کی طرف سے بھی جد و جہد ہوتی رہی اور ان کی طرف سے جو کچھ ریاکشن ہوتا رہا، صرف یہودی نہیں بلکہ عیسائیوں کا وہ طبقہ جو صلیبی ذہن رکھتا ہے اور جس نے صلیبی جنگیں لڑی، بہت طویل عرصے تک وہ جنگیں لڑی گئی اور لاکھوں انسان ان جنگوں میں مارے گئے، اور ایک ایسا عرصہ ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو اٹھایا اور صلاح الدین ایوبی نے 6 صدی ہجری میں دوبارہ بیت المقدس کو واپس لیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوسری مرتبہ یوں کہیے کہ بیت المقدس ہی نہیں، پورا فلسطین 1948 میں چلا گیا۔